سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند بسم الله. اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد وہ لمحہ آتا ہے کہ جس کا انتظار ہر روزے دار کو ہوتا ہے، وہ ہے افطار۔ افطار صرف کھانا نہیں ہے بلکہ یہ قبولیت، شکر اور دعا کی گھڑی ہے۔ افطار صبر کا انعام ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ صرف اس کو کھانا نہ سمجھا جائے، یہ بہت مبارک وقت ہے اور اس مبارک وقت میں آدمی بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ گزشتہ پچھلے دنوں ایک درس میں نے جہاں سحری پر بات کی تھی، وہاں پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطاری سے متعلق کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، اس وقت تک کہ لوگ مسلسل خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں، اس وقت تک کہ وہ خیر پر رہیں گے۔ تو میں نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ افطاری میں تعجیل مستحب ہے، سنت ہے، اور سحری میں تاخیر مستحب ہے۔ یعنی افطاری میں جلدی کرنی چاہیے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت ابھی پورا ہوا نہیں اور آپ نے شروع کر دی، نہیں، جب افطار کا وقت پورا ہو جائے اب اس کے بعد مزید کسی انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، اب فوراً افطاری کرنی چاہیے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے انشاءاللہ وہ افطار سے متعلق ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ افطاری کا جو وقت ہے، اس وقت کو ہمیں قیمتی بنانا چاہیے اور ہمیں اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی بچوں بہو بیٹیوں پر بھی کچھ تھوڑا سا رحم کرنا چاہیے۔ ہم آخری وقت تک کے، جب تک کہ اذان نہیں ہو رہی ہوتی، ہم ان کو جھونک کر رکھتے ہیں کچن کے اندر۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیچاری دعائیں کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ کوئی پکوڑا چھان رہا ہے، کوئی دہی بڑے بنا رہا ہے، کوئی چھولے بنا رہا ہے، شوہروں کی اور بھائیوں کی اور دوسرے گھر والوں کی فرمائشیں پوری کرنے میں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو اس افطاری کی تیاری کرنے پر بھی اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ دعائیں مانگیں آدھا گھنٹہ پہلے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کریں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے رب سے اپنی دل کی باتیں سنائیں اور اس قبولیت کے وقت میں اللہ سے مانگے؟ اس لیے جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں میری گفتگو سن رہے ہیں، وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ کم از کم مغرب سے افطار کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان لگ جائے۔ افطاری جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ آپ کے دسترخوان پر لگ جائے۔ خواتین بھی دعاؤں میں مشغول ہوں، بچے بھی دعاؤں میں مشغول ہوں، بڑے بھی دعاؤں میں مشغول ہوں، اور ایک منظر ہو، روح پرور منظر ہو کہ سب گھر والے بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہوں۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ کھجور سے افطار کرنا سنت ہے، کھجور نہ ملے تو پانی سے، اور افطاری کی جو دعا ہے اس دعا کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اگر اتنی بڑی دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ پڑھ کر دعا شروع کر دیں، لیکن اس سے پہلے دعا مانگنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور افطاری جس طرح خود کر رہے ہیں اس پر انشاءاللہ اجر اور ثواب مل رہا ہے، اسی طرح حدیث میں ہے کہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتے ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے سنی ہوگی، میں نے عرض کی تھی پہلے بھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان سے پہلے کا جو خطبہ ہے، شعبان کے آخر میں جو خطبہ دیا، آپ نے اس میں افطار کرانے کی ترغیب دی۔ وہ زمانہ بڑی تکلیفوں کا زمانہ تھا، وہ زمانہ بڑی مشقت کا زمانہ تھا، اتنی فراوانی نہیں تھی چیزوں میں۔ تو حضرات صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون آدمی جو ہے وہ کسی کو افطار کرا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا کسی کو کھجور بھی نہیں کھلا سکتا؟ یعنی یہ بات ذہن میں رہے، افطار کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مرغن غذائیں کسی کو بھیج رہے ہیں، اس کے لیے آپ قرضہ لے لے کر کھانا بنا رہے ہیں، یا اللہ نہ کرے افطاری کرانے کے لیے جو ہے وہ حرام طریقے سے مال کما کر آپ جو ہے وہ ڈبے بنا بنا کر لوگوں کو پیکٹ بھیج رہے ہیں۔ نہیں، افطاری میں خاص طور پر حلال پیسوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے چیز کم آئے گی نا، کوئی بات نہیں، لیکن پورے دن، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پورا دن بھوکا روزہ رکھ کر حرام مال سے آدمی افطار کرے، اس سے بڑی بدبختی اور بد نصیبی کیا ہوگی؟ سارا دن بھوک سے رہا، مشقت اور تکلیف برداشت کی، اور اب حرام مال سے، حرام رزق سے اب افطار کر رہا ہے، تو یہ تو مصیبت پر مصیبت ہے۔ اس لیے حلال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میں تو اپنے دوستوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں، اکثر جو لوگ ہیں جن کی کمائی حرام کی ہوتی ہے،
ان سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی 1 مہینے کے لیے کسی سے قرضہ لے لو، 1 مہینے کسی سے قرضہ لے لو اور قرضہ لے کر حلال مال سے افطار کرو اور اللہ سے دعائیں مانگو، کوئی بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدل دیں۔ ایک آدمی اگر حرام طریقے سے بچنا چاہتا ہے، یقین کریں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ آدمی خود بچنا تو چاہے۔ ایک آدمی بچنا ہی نہیں چاہتا، وہ کیسے بچے گا؟ وہ تو نہیں بچ سکتا۔ تو بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزہ افطار جو ہے وہ آپ ایک کھجور کے ذریعے بھی کرا سکتے ہیں، ایک شربت کا گھونٹ بھی کسی کو پلا سکتے ہیں، اس پر بھی آپ افطار کا سارا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، ایک گھونٹ دودھ کا کسی کو پلا سکتے ہیں، شربت پلا سکتے ہیں، اس سے بھی آپ افطار کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جو آپ کی استطاعت اور قدرت اور گنجائش میں ہو اس سے آپ کسی دوسرے مسلمان کو افطار کرا دیں، تو انشاءاللہ یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ بھی ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ اب دوسری جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ ہمارے زمانے میں اور دن بدن اس کا رواج بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا افطار پارٹیوں۔ اس سلسلے میں جب ہم نے حالات کا جائزہ لیا تو بہت ساری چیزوں کو دیکھا کہ اس میں کیا کیا مفاسد ہیں، اور اگر وہ ہماری افطار پارٹیاں ان مفاسد سے اگر خالی ہوں تو یقین جانیں یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت ثواب والا عمل ہے۔ مثلا ہمارے ہاں جو افطار پارٹیوں کا جو رواج ہے اس میں بڑے بڑے اشتہار چلائے جاتے ہیں، دعوت دی جاتی ہے، اسی طریقے سے باقاعدہ مہنگے مہنگے کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور خاص طور پر ان افراد کو افطار میں دعوت دی جاتی ہے جو خود صاحب حیثیت ہے، غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو کہا ہے شر الطعام، اس کھانے کو کہا ہے شر الطعام کہ جس میں مالداروں کو تو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، وہ برا کھانا ہے۔ تو عام طور پر یہ دیکھا ہے کہ افطار پارٹی میں بڑے بڑے پیسے والوں کو اور بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ جن سے کوئی غرض اور مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات دیکھی گئی ہے کہ ان لوگوں کو بھی، ایسے لوگوں کو بھی افطار پارٹی میں دعوت دی جاتی ہے جن کا سرے سے روزہ ہی نہیں ہوتا، ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا، ان کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی آپ بھی آ جائیں، افطار میں شریک ہو جائیں۔ تو ان مفاسد سے، اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی آدمی، میری بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، بات میری بڑی تلخ ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی آدمی اگر حرام پیسوں سے افطار پارٹی کر رہا ہے تو اس کے جواب کے لیے کسی مفتی صاحب کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ضمیر سے خود اس کا جواب پوچھ لیں، آپ خود اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ان مفاسد کو سے ہماری افطار پارٹیاں خالی ہوں، اخلاص کے ساتھ آپ کسی کو افطار کرا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ کسی کو افطار کرا رہے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ کسی کو افطار کرا رہے ہیں، حلال پیسوں سے آپ کسی کو افطار کرا رہے ہیں، چاہے آپ اپنے دسترخوان پر بٹھا رہے ہیں یا کسی کے گھر خاموشی کے ساتھ آپ افطاری بھیج رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قبولیت کا اور بڑے اجر و ثواب والا عمل ہے، بڑے اجر و ثواب والا عمل ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ اصول یاد رکھیے کہ افطار کرانا فرد روزے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، افطار کرانا فرد روزے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی نے روزہ تو نہیں رکھا لیکن دوسروں کو افطار کرا رہا ہے، بھائی افطار کرانا تو بہت بات کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ خود روزہ رکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ خود روزہ رکھیں، وہ روزہ نہیں رکھ رہا اور وہ سمجھ رہا کہ افطار کرانے کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں، میں اس فضیلت کو حاصل کروں، تو اس کو مشورہ یہ دیا جائے گا کہ بھائی وہ فضیلت تو بات کی بات ہے، لیکن آپ رمضان کا جو روزہ چھوڑ کر اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس نقصان کی تلافی اس فضیلت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ رمضان کے روزے کا جو نقصان ہے وہ نقصان اس ثواب سے آپ حاصل نہیں کر سکتے، تو اس لیے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک بات تو عام طور پر آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس طرح کی جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں الا ماشاء اللہ آپ دیکھ لیجئے گا ابھی بھی مختلف جگہوں پر، اور آخری عشرے میں تو بہت زیادہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ الا ماشاء اللہ افطار کے وقت میں اتنا انہماک ہوتا ہے اور اتنا آدمی مشغول ہوتا ہے کہ وہ فرض نماز بھی چھوڑ دیتا ہے کھانے کے چکر میں۔ کتنے کم ایسے لوگ ہوں گے، شاذ و نادر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس وقت جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں یا کسی مسجد میں چلے جاتے ہیں، ورنہ سارے لوگ کھانے پر ایسے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کبھی انہوں نے یہ دہی بڑے اور پکوڑے اور چھولے کبھی کھائے نہیں ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے یہ اصلاح کرنی چاہیے اور یہ طریقہ غلط طریقہ ہے۔ اور آخری بات میں نے وہی عرض کی، اب میں دوبارہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں آپ دعاؤں کے لیے وقت نکال لیں افطار کے وقت،
اس وقت میں آپ اپنے گھر کی خواتین کو بھی موقع دیں، ان کو بھی فرصت کے لمحات نصیب ہو جائیں، ان کو بھی فرصت کے لمحات میسر آ جائیں کہ وہ بھی اپنے رب کے حضور جو ہے دعا میں مشغول ہو جائیں، اور اپنے لیے دعائیں مانگیں، ہمارے لیے دعائیں مانگیں، ادارے کے لیے دعائیں مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں۔ پوری آج امت مسلمہ جو ہے وہ مختلف قسم کے عذاب میں اور مختلف قسم کی بیماریوں پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہر آدمی اگر اس کا اہتمام کرے اور توجہ کے ساتھ وہ دل لگا کر اگر آدھا گھنٹہ 20 منٹ جو ہے وہ دعا کے لیے وقت نکال لے، اللہ تبارک و تعالی یہ وقت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہونے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله